وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے قومی اسمبلی کا اہم ترین اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ ممکنہ طور پر اگلے ہفتے فیصلہ ہو جائے گا کہ عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم رہیں گے یا نہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج طلب کیا گیا تھا، جو مرحوم رکن خیال زمان کے لیے فاتحہ خوانی کے بعد ملتوی کر دیا گیا۔ اپوزیشن نے احتجاج کیا، مگر اسپیکر اسد قیصر کا کہنا تھا کہ انہوں نے ماضی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ایسا کیا ہے۔ اب اجلاس پیر کو ہوگا، جس میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اسپیکر نے پیر کو غیر آئینی عمل کیا تو ہر حربہ آزمائیں گے اور دمادم مست قلندر ہوگا۔ وہ عمران خان نیازی کے سٹوج ہیں، آج پارلیمان کے اسپیکر نہیں ہیں۔ میں ان کو متنبع کرتا ہوں، وارننگ دیتا ہوں کہ اگر پیر کے روز انہوں نے اس طرح کی حرکت کی تو پھر ہم سے کوئی نہ پوچھے، ہم ہر وہ حربہ آئینی قانون سیاسی استعمال کریں گے اور اپنے حق کو ہم پروٹیکٹ کریں گے۔ اگر پیر کو یہ پھر دھاندلی کے مرتکب ہوتے ہیں تو پھر دمادم مست قلندر۔ عمران خان بھاگ رہا ہے، ہم عمران کو نہیں بھاگنے دیں گے۔ کب تک بھاگ سکتا ہے آپ کا بزدل وزیر اعظم؟ نیوٹرلٹی چل رہا ہے اور وزیر اعظم کا پریشانی آپ کے سامنے ہے۔ اگلا نیشنل اسمبلی کے سیشن سے عمران خان سابق وزیر اعظم بن جائے گا۔ سلیکٹڈ ہوگا یا الیکٹڈ؟ انشاءاللہ تعالی الیکٹڈ ہی ہوگا۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن کے 162 میں سے 160 اراکین موجود تھے، جبکہ تحریک انصاف کے 155 میں سے 91 اراکین موجود تھے۔ حکومتی اتحادیوں میں سے ایم کیو ایم کے 7 میں سے 5 اراکین، بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 میں سے 3 اراکین موجود تھے، جی ڈی اے کے 3 اراکین موجود تھے، جبکہ قاف لیگ کا 5 میں سے 1 بھی رکن آج اجلاس میں موجود نہیں تھا۔ دوسری جانب سابق صدر آصف علی زرداری نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تحریک عدم اعتماد 100% کامیاب ہوگی۔ غیر جمہوری قوتوں کا فائدہ اٹھانے سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو اتنا شوق ہے تو خود سنبھال لیں۔ کتنے فیصد کانفیڈنٹ ہیں آپ؟ انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو 100%۔ اگر آج آپ اجازت نہ دی اسپیکر نے تحریک پیش کرنے کی تو پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ کے ساتھ مل کے اور ہنگامہ کریں گے۔ سر کچھ غیر جمہوری قوتیں اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، تو اس کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ اس کے لیے حکمت عملی ایک ہی ہے کہ اگر اتنا شوق ہے کسی کو تو آج سنبھال لیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی مانسہرہ میں جلسے سے خطاب کیا اور اپوزیشن پر ایک بار پھر کڑی تنقید کی۔ عدم اعتماد کی جنگ کا صرف ایک مقصد ہے، جس طرح جنرل مشرف نے ان کی کرپشن کے کیس معاف کیے تھے، عمران خان بھی وہ کر دے، ان کو این آر او دے دے۔ چوہا نمبر 1 شہباز شریف، اس نے اپنی اچکن سلوالی تھی، پرائم منسٹر کے خواب دیکھ رہا تھا۔ شہباز شریف تمہارا نام تو میں چیری بلاسم رکھ دیتا ہوں، وہ جو پالش نہیں ہوتی، وہ یہ لوگوں کے جوتے پالش کرتا ہے سارا وقت کہ جی مجھے کسی طرح وزیر اعظم بنا دو۔ شریف خاندان تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اب لندن میں جا کے سیاست کریں گے، اور اگر یہ لندن چلے گئے نا، اگر انہوں نے انگلینڈ میں سیاست کی تو مجھے یقین ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد انگلینڈ پاکستان سے قرضے مانگے گا، کیونکہ کہے گا ہمارا دیوالیہ نکال دیا۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے بھی لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا جہاز کسی بھی وقت پرانے پاکستان میں لینڈ کر سکتا ہے۔ تیار ہو جاؤ، سیٹ بیلٹس باندھ لو، پاکستان کا جہاز کسی بھی وقت پرانے پاکستان میں لینڈ کرنے والا ہے۔ ابھی بھی اقتدار پہ بیٹھا ہے لیکن پوری پارٹی نیچے سے کھسک گئی ہے، تو اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ پارٹی سے لوگوں کو نکالے گا یا اس کی پارٹی اس کو نکالے گی ملک سے۔ میں خطرے ناک ہو جاؤں گا، میں ان لوگوں کو نکال دوں گا، یہ نہیں نکال سکتا ان کو، یہ صرف ان کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ جو ایک ایک دن کر کے اپنے لیے ٹائم بائی کر رہا ہے نا، وہ عوام کو آوازیں نہیں دے رہا، وہ کسی اور کو آوازیں دے رہا ہے کہ آؤ اللہ کا واسطہ ہے مجھے بچا لو۔ وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے دن رات، تو سن لو، کان کھول کر سن لو، تمہیں بچانے اب کوئی نہیں آئے گا۔ وہ دن ہمیں بھی یاد ہے کہ تم اپنے اتحادیوں سے ہاتھ ملانے کو تم گناہ سمجھتے تھے، آج انہی 2 سیٹس والوں کے گھر پہ ناک رگڑ کے حاضری دے رہا ہے۔ وہ لاہور کی ایک خاتون ہے فرح، میں نام لے رہی ہوں، اس کے بھی تانے بانے سارے بنی گالا سے ملتے ہیں اور جادو ٹونے سے ملتے ہیں۔ کوئی پوسٹنگ، کوئی ٹرانسفر، کوئی تبدیلی، کچھ بھی کروڑوں روپے سے کم رشوت میں نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک ٹویٹ میں مریم نواز نے فرح نامی خاتون سے متعلق لکھا کہ سب اسکینڈلز کا باپ ہے یہ اسکینڈل، جس کے تانے بانے بنی گالا سے ملتے ہیں۔ صرف پوسٹنگ ٹرانسفرز کے لیے لی گئی رشوت میں 6 ارب سے زیادہ کمایا۔ آئندہ دنوں میں ہوش اڑا دینے والے ثبوت سامنے آئیں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے
आज सीनियर सहाफियों और एंकर पर्सन से मुलाकात की और कहा कि मेरी मकबूलियत में तहरीक अदम एतमाद आने के बाद बेपनाह इजाफा हुआ है। 27 मार्च का जलसा देखकर मुनहरिफ अरकान भी वापस आ जाएंगे। इत्तेहादियों से राब्ते में हैं। इत्तेहादी भी मकबूलियत देखकर हुकूमत ही का साथ देंगे। इत्तेहादियों और मुनहरिफ अरकान को अपनी मकबूलियत दिखाकर कायल करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि 6 महीने बाद इलेक्शन के लिए तैयार हूं, मगर इस हवाले से किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। मुझ पर किसी भी इदारे की तरफ से कोई दबाव नहीं है। ये जो खबरें चल रही हैं कि मैं डी-नोटिफाई कर दूंगा, मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। इदारे भी हुकूमत के साथ ही खड़े होंगे। इदारों में ये एहसास है कि वो सामने नहीं आना चाहते। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी का भी दिफा किया और उन्हें हटाने की खबरों की तरदीद की। दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें भी जारी हैं। गुज़िश्ता रात अपोजिशन ने एमकेएम से मुलाकात की थी और आज वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक ने एमकेएम के वफ़द से मुलाकात की और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पैगाम पहुंचाया। और फिर शाह महमूद कुरैशी ने आज काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही से भी टेलीफोन पर राब्ता किया और अब कल शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक चौधरी बरादरान से मुलाकात करेंगे। इत्तेहादियों ने अभी तक मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं किया है, मगर हुकूमत ने अचानक राब्ते तेज कर दिए हैं और हुकूमत पूरा एतमाद है, वज़ीर आज़म पूरा एतमाद है कि उनकी मकबूलियत की वजह से इत्तेहादी उनके साथ ही रहेंगे और वो उस्मान बुज़दार को भी बरकरार रखना चाहते हैं। ऐसे में इत्तेहादी क्या करेंगे?